جب آپ طاقت میں تھے، جب حکومت آپ کی تھی، وہ تب نہیں باز آئے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کوئی کام نہیں کر رہے، اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی خوشامد کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لائحہ عمل نہیں حضرت ہمارے پاس، لیکن وہ کام کر۔ میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں، اللہ بتانے کو بڑے کام ہیں، میں ایک بتاتا ہوں حضرت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے۔ وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو، میری ہو، زید کی ہو، بکر کی ہو، ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ ہمیں یقین ہے نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اچھا، ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتے نہیں آئے گا۔ اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر کسی پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو، تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے، اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے۔ پتہ انہوں نے پھر کیا کیا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے، وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ حضرت۔ آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا، کریم لے کے آئیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں، اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ سنتی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ جو آپ کی محفل ہے نا، اب قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں، آپ کو خود اندازہ نہیں کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت، اور صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے ابھی بھی۔ پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا حضرت۔ میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پوری امید ہے یہ میری بات، کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا۔ جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ وہ آپ نہیں مارا، وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے۔ وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا، کیا کیفیت تھی ان کی۔ دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا، ان کا سٹائل کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے۔ اس لیے حضرت میں دو تین باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، بہت بڑا مجمع بیٹھا، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو، اتنی محبت سے پڑھا کرو، اتنی عقیدت سے پڑھاؤ، اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونج ٹلے ہو گئے جے لیکن جدو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے ویکھ دے۔ وہ لکھ کے بھیجیں، کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی، خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا؟ نہیں، بدلو اپنے آپ کو، وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے
اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے، ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے، وہ تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو، ہم قلینوں پہ نہیں پڑھ رہے. اور قربان جاؤ انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا، انہوں نے بدر میں پڑھا، انہوں نے احد میں پڑھا، انہوں نے حنین میں پڑھا، انہوں نے تبوک میں پڑھا، انہوں نے کربلا میں پڑھا، انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحان ہی کو نہیں مانگا انہوں نے، تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہو پڑھ لو بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے. اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی، نہر فرات بھی بند ہے ان پہ، پھر بھی پڑھا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا، کمر کنڈ، وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی، اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تک گل ہی کچھ نہیں یار، اس لیے بس گزارش ہے، کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار، اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. اس لیے حضرت وقت جا رہے میاں کر لو آج حضرت. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کہاں کھلتا ہے حضرت؟ تب گھروں میں قرآن پاک کھلتا ہے؟ ہم نے چھوڑ دی. اور محبوب پاک علیہ صلاۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے اچھے قاری تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کر دی. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، اس لیے باتیں کر رہی. اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا. میں نے ابھی تک دکان آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں گی، کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر. ابھی تک دکان نہیں کھولی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے، میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میری بات کر بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت، اس کی بھی نیت اچھی، اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار گل سن، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا، حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں، تیرا میں انتظار کروں گا، مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. تو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوئے. پہنچ گیا، فون آیا کہ جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں، ہال میں، دیکھیے ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں، کھولتے کتنے قرآن پاک، کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو؟ وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول دیا.
बड़ा शर्मिंदा सा हो गया, कहता नहीं हजरत तो मैं भी काम दे सिलसिले थक जाना वहाँ, बच्चों की अम्मी ने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बस वो सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है, कुरान नहीं कोई खोलता। मैंने उससे कहा, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, जिस बंदे के घर में रोजाना 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, रब्बे करीम मोबाइल छोड़ता नहीं, रब्बे करीम टीवी छोड़ता नहीं, टीवी छोड़ता है रिमोट छोड़ता है, मोबाइल छोड़ता है रिमोट, फेसबुक छोड़ी तो यूट्यूब छोड़ी तो व्हाट्सएप छोड़ी तो इंस्टाग्राम छोड़ा तो फिर टीवी, कभी मोबाइल कभी टीवी, मुझे खोलता ही नहीं। मैंने कहा इतना बता, जिस बंदे के घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, उसकी पूरी किधर से पड़ेगी? और हजरत आप शायद मुझे ना कहें, मेरे जाने के बाद कहें, लो जी मौलवी नवी गाल नहीं सुना गया, ये कुरान शिकायत कैसे लगा सकता है? और भाई शिकायत वाली बात रह गई पीछे, मुफ्ती अमीन साहब बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जिस बंदे का जिंदगी में ये मामूल रहा, उसने हर शाम, उसने हर रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत की, मर गया, हिसाबो किताब का वक्त आया, नेकियां थोड़ी पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, आर्डर जहन्नम में जाने का आ गया। हदीस पाक का मफहूम मिलता है, सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगी, अर्ज करेगी रब्बे करीब ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, ये मेरी तिलावत करता था, मैं इसको नहीं जहन्नम में जाने दूंगी। हुक्म आएगा, नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाना पड़ेगा। सूरह मुल्क आगे से क्या कहेगी? अगर इसको जहन्नम में भेजना है, मुझे कुरान से निकालो, सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैं कहता हूं भाई, अगर बरोज़े कयामत सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता। बस आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता। चलो मैं हजरत एक दिन की बात कर लेते हैं, बाकी की छुट्टी दी मैंने। हला भाई मैंने छुट्टी दी है, उथू छुट्टी कोई नहीं दे, मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको। साल में 365 दिन, मैंने 364 की छुट्टी दी। सिर्फ एक दिन का अपना अपना हिसाब कर लेते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। 10 मुहर्रम गुजरी जी, ठीक है जी, 10 मुहर्रम गुजर गई, बस गुजर ही गई। किया हमने फिर कुछ नहीं, कोई इकट्ठे हुए, कोई लाए हामल बनाया, कोई विजन, कोई मकसद, कोई फिक्र, कोई अंदाज। भाई बड़े यजीद है, क्या करना है इनका? बड़े शिमर है, क्या करना है इनका? बड़े इब्ने ज़ियाद है, क्या करना है इनका? इसीलिए तो रो के इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है ओए आज काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे हताबदार रबी खेसुए गजला कुछ भी नहीं किया हमने। 10 बोलते इकट्ठे हुए, कुछ बातें हुई, यजीद भी है, शिमर भी है, इब्ने ज़ियाद भी है, ठीक है जी। सिर्फ जी एक दिन की बात कर लेते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी है। 364 दिनों की छुट्टी, अल्लाह छुट्टी मैंने दी है, वो तुम नहीं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। सिर्फ एक दिन जी, करबला 10 मुहर्रम, शहादत इमाम अली मुकाम जी, ठीक है जी। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। उसके बाद उन लाइनों ने, बदबख्तों ने अपनी आग में इजाफा कैसे किया कि इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को उन्होंने कलम किया। इधर भी नहीं ठहरे, उनका बोझ, उनके अंदर की आग फिर भी कम नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया और बाजारों में फिराया। सबसे जो मजबूत रिवायत है वो सैयदुना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते मैंने देखा, मैं अपनी छत पे था, यजीदी इस अंदाज से गुजर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे था, लेकिन क्या देखता हूं, सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे भी पढ़ा हजरत।
میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا. نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے. حضرت ایک بات کا جواب دو. جواب کسی نے اونچا نہیں دینا. میں کسی کو بے عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا. مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا. دل میں جواب دینا ضرور ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. 10 محرم شہادت سجدے میں اور تلاوت تلاوت کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نا ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا, شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے. حالانکہ میری یہ بات یاد رکھنا, وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو, اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے, اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی, شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا, سبیلیں لگی, لنگر لگے, اور اللہ معاف فرمائے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی, لنگر کیوں لگی, جم لگاؤ حضرت, اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے, سبیلیں لگیں, دیگیں بڑی, چاول بٹے, حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں, لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اسے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے, جو پہلے بک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنانی, وہ تو خود بیمار ہے, وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے, وہ تجھے بتائے گا کربلا. تو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا, وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا, وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں, ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائی, پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. طاقت دیا, اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی, امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات, مجھے آپ پہ بند کریں, میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں, اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے, جے او میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے پا. ہاں جی, نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. خود ہی چھوڑ دیا, خود ہی. ادرا یہ ہماری حالت سننا, وہ تو قربان جاؤں. یہ رمضان آنے لگے جی, رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے. اس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو, وہ عصر کا وضو. پیاس بھی لگی ہے, بس بھی ہو گئی ہوئی ہے, گلا بھی خشک ہے, لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے, پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں, ہم وضو کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتہ ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتہ تو نہیں چلے گا, لیکن کیا ہے, میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں, میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کے مسلمان, اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا, اوتھے بھی مرضی نہیں,
اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئے, ان کا جھولا جبریل جھلائے, ان کی چکی جبریل چلائے اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے, نہ امت کو سجدہ یاد ہے, نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی, علماء سے برکتیں لینی ہیں, سوال آپ سے ہے, خود سے ہے, جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے. 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا, صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتھے بہ کے تلاوت کی تھی سی اس دن. پیاس بھی 10 محرم, بھوک بھی 10 محرم, سجدہ بھی 10 محرم اور تلاوت بھی. بس اتنا مجھے جواب دے دو, میں اٹھنے لگا ہوں, بات ختم کرنے لگا. جواب دل میں دینا ہے, کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس ہے ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے, نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی. کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی, قرآن امت نے چھوڑ دیا. قربانی نماز کے لیے ہوئی, نماز امت نے چھوڑ دی. قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی, دین امت نے چھوڑ دیا. ایک اور سوال جی, اسی سوال میں سے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بازار بڑا ہے ماشاءاللہ. سچ آپ نے بتانا ہے, وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا, آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو, کسی میرج ہال میں؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں, بازار کے وسط میں پروگرام کیا, میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا. میں اس دن اسلام آباد گیا, مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا. میں اس دن کراچی گیا, نہیں دیکھا. ملتان گیا, نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا, نہیں دیکھا. مانسیرے گیا, نہیں دیکھا. لاہور گیا, گوجرانوالا گیا, وزیر آباد گیا, اوکاڑا گیا, بورا گیا, وہاڑی گیا, پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا. وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. اے رسول نگر والو, میرا آج تم سے سوال ہے, اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے, کھیر بھی ہے, لنگر بھی ہے, دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. شادیوں سے دین کو نکال دیا, کاروبار سے دین کو نکال دیا, رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا, اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا, اپنے سر سے دین کو نکال دیا. ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا. دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. نہیں بیٹا, ہاتھ جوڑ کے جے عمل کی طرف. جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں, میری بیٹیوں تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں, ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں, ان کی باندیاں جا رہی ہیں. ہم نے ان کی نقل کرنی ہے, ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی. ماشاءاللہ جی, مائیں بیٹھی ہیں ساری, بیٹے بھی بیٹھے ہیں. ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے, ماں اور بیٹا کتنا
ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے. سارے ماں والے بیٹھے ہیں، ہماری پنجابی مائیں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، حلال لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے ڈا تو مولوی ہوں تیرے کے دوپٹہ لواں، ایسے چولی چ لیٹتا رہے ہیں، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی داوان یتیمہ در در تکے کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتے ہیں، نہیں بلاتا. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے حضرت. بلاتا نہیں کو اس کو شادی پہ؟ ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے، بارات آئے گی، اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ ہے. لیکن کیا ہے شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا انو سینے لائے شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم. لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے جی؟ ہمارا تو کام ہے کہنا پورا بیاہ حضرت جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے. اللہ اللہ پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں، لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو. اور میں آخری بات کر کے حضرت جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے. اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ میں 33 کا نقصان نہیں صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟
सहाबा हाजिर खिदमत, उहद शरीफ गुलामी में हाजिर, वो शानों वाला पहाड़ जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं हजरत, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद केटू, फिर उसके बाद नांगा पर्वत। अगर बज़ाहिर बुलंदी की बात की जाए तो उहद शरीफ को इतनी बुलंदी नहीं रखता, वैसे तो उसकी बुलंदियों का क्या कहना है। ये हमारी मरी है, इसकी 7000 फीट बुलंदी है, हमारी मरी है। वो जो बाबू सा टॉप है वो 13000 कुछ है। उहद शरीफ की ऊंचाई इतनी, लेकिन हजरत जी ना माउंट एवरेस्ट जन्नत में जाएगा, ना हजरत जी केटू जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13000 फीट बुलंद चोटी बाबू सा टॉप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, उहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, उहद गुलामी में हाजिर। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया सहाबा, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज़ की, महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया मेरे सहाबा, तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज़ की, महबूब कैसे? फरमाया एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। हो गया ना नुकसान हजरत, किसी को परवाह ही नहीं होता तो हो, हाथ जोड़ के यो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ। नुकसान है। और पता कुरान कहता है जिसने तवज्जो ना की, फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, वो काश मैंने कर लिया था, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हज़रत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाओ। अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रखा। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया, बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। बोले रूम फरमाते कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गए, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गया, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ भाई दिन जो 3 रह गए, तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम। बाबा पूछने लगा बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कित्थे दी तैयारी है। बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को,
लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पढ़ो, मेरी पैली, वो मेरी ट्राली, वो मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, नहीं जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में न ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में न ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या, फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, ये तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। मेरी समझ से हज़रत साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं, सर्दियां हज़रत साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तुहाडे लई मूलियां दे परांठे बनावांगा। अल्लाह हज़रत जी, मैं बज़ाहिर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिया। मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ। फिर मैंने देखा होता क्या है, मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, ओ पुत्रा थके आया मैं, छोड़ दिया परौंठा। बड़ा की कहता, भाई अम्मी जी की करते हो, कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे हो, रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, माँ कहती है, ओए पुत्रा छोड़ दिया परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल करदे, भाई बगैर तो कबूलकी नहीं लगनी है। मैनू सिर्फ ऐसा दस छोड़ो, वो छोटिया होंदिया जिहदे बगैर परौंठे नहीं खाते जाते, वड्डिया हो के गल में किवें पड़ लैंदे। एक गल मैनू दस छोड़ो कि वड्डा वड्डा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो वड्डा भी वही है, छोटा भी वही है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के वड्डा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया। सदा मेरी हजरत, इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इन्हू पैर तो थले ही रहने नहीं हो, इन्हू पैर थले ही रहने नहीं, दिल च उन्हू रखी हो, दिल च उहदे महबूब नू रखी हो, सोहनी लगेगी। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी, कख नहीं रहने, कुछ नहीं रहना। बादशाह रो पड़ा, क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल, वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा, बाबा जी आज मैं और सफर पे चलना वहां, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा, बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा, बादशाह याद है, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह, आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी,
جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا۔ یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں، اوے بندے آپ یہ تو ہی ہے کہ تو وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر پہ لے کے جانا۔ کوٹ اے سفر تے کڑی جان دیو گے نال، میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے، حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں، یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا، یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے۔ اگر میں کہہ بھی دوں نا، اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا، ہاتھ جائے گی، ہاں کبھی نہیں۔ میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، پھول گئی، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا۔ بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں، میں نے 200 میں خریدی تھی حضرت، یہ بھی نیچے جاڑیاں جانا کی ہے فجر دیاں سنتا، جانا کی ہے فجر، جانا کی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک، اہل بیت اطہار دی محبت، صحابہ نال وفا، صدقہ، خیرات، خدمت، صلہ رحمی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے بھائی۔ سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ کتنا ہے جو، میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، صحیح تولنا، سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے کا کھنا۔ الفایا سین تو لال خریدنے نوں، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔